الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات على محمد وآل محمد. حضرت محترم، جس آیہ باقی ہدایہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آپ کی سنی سنائی آیت ہے اور میں خود بھی کئی مرتبہ اس پر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ وہ آیت ہے جو ہمارے بچے کو یاد ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ویسے تو قرآن کریم کی ساری آیات اہم ہیں، لیکن یہ وہ آیت ہے جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہت اہم آسان اصول فراہم کرتی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول میں، فی رسول اللہ، ان کی حیات طیبہ میں، ان کی سیرت میں اسوۃ حسنہ، ایک اسوہ حسنہ ہے. اسوہ یعنی ایک عملی نمونہ ہے، ایک ایسا کردار ہے جو کاپیبل ہے، یعنی تم اس کو کاپی کر سکتے ہو اپنی زندگی میں. ورنہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جس کو تم کاپی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جن کو ہم اور آپ کاپی نہیں کر سکتے. ہم ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کنکر کلمہ نہیں پڑھ سکتے. کچھ احکام بھی ایسے ہیں اللہ کے رسول نے ایک وقت میں جتنی ازواج رکھی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے لمٹ ہے 4. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے کاپیبل نہیں ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا ایک پہلو، بڑا پہلو وہ ہے جو کاپیبل ہے. اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ کا یہ والا پہلو، یہ والا حصہ ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنی زندگی کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کریں. جتنی کوشش ہماری کامیاب ہوگی اتنے ہی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد پہ. کہ خداوند عالم نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا. ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں ان کا جو بھی مقام، مرتبہ، احترام، ادب، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے رسول سے نسبت کی وجہ سے. باقی تمام لوگوں کا احترام، تمام لوگوں کا مقام اور مرتبہ، تمام لوگوں کی عزت اور حرمت اللہ کے رسول سے نسبت کی وجہ سے. اہل بیت اطہار کا احترام کیا ہے کہ اہل بیت رسول ہیں، وہ پیغمبر کے گھر والے ہیں.
اللہ کے رسول نے ان کا تعارف کروایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے۔ تو ان کا جو بھی مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کے رسول سے نسبت کی وجہ سے، کہ وہ اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں، کوئی اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، کوئی اللہ کے رسول کے بھائی ہیں، کوئی اللہ کے رسول کے نواسے ہیں۔ جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ پیغمبر اکرم سے نسبت کی وجہ سے، ہم نسبتوں کے قائل ہیں، ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ بھئی ہمارے سامنے تو اللہ کے رسول کی جوتی بھی آ جائے تو سر کے اوپر رکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول کی اگر جوتی مل جائے ہمیں تو اللہ کے رسول کے نسبت کی وجہ سے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا عصا مل جائے کسی کو، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عصا لے کے جا رہے تھے، امام ابو حنیفہ سامنے سے آ رہے تھے، ملاقات ہوئی، شاگرد بھی تھے، تو امام نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ یہ جو میرے ہاتھ میں عصا ہے یہ پیغمبر کا عصا ہے، یہ وہ عصا ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اب امام ابو حنیفہ بھی محب رسول تھے، انہوں نے اس عصا کو چوما، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، اللہ کے رسول کا عصا ہے، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک انسان کے سامنے اللہ کے رسول کا عصا آ جائے۔ میں نے عرض کیا نا اگر ان کی جوتی بھی آ جائے تو ہمارے سر پہ، اللہ کے رسول کا عصا سامنے آیا، انہوں نے احتراماً بوسہ دیا، چوما، جب چوم چکے، جب بوسہ دے چکے تو امام نے فرمایا اے ابو حنیفہ یہ جو ہاتھ ہے نا جس میں یہ عصا ہے یہ اللہ کے رسول کے خون اور گوشت کا ہے، یہ عصا تو لکڑی کا ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اس عصا کا اتنا احترام کہ اس کو آپ چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن یہ ہاتھ جس میں یہ عصا ہے اس کا خون اور گوشت یہ اللہ کے رسول کے خون اور گوشت سے بنا، لحموں کا لحمی ودموں کا دمی، کہ تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، یہ وہ خون اور گوشت ہے۔ صلوات پڑھے ایک محمد و آل محمد پہ۔ تو ہم لوگ نسبتوں کے قائل ہیں، جو چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے اس کا احترام کرتے ہیں، جو چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو جو آل ان سے منسوب ہے، یہاں ایسی نمائش ہوتی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی، منہ مبارک کی نمائش، منہ مبارک یعنی حضور کے بال کی نمائش ہوتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حضور کا بال ہے، اب پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے غلط ہے، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، بس نسبت ہے، حضور سے منسوب ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو بال ہے یہ حضور سے منسوب ہے، میں نے بھی ایسے بال کی زیارت کی ہے، مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن بس حضور سے منسوب ہے۔ دکھانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا بال ہے یہ، اور اس کو ایک شیشے کے اندر رکھ دیا گیا، اس کے چاروں طرف پھول لگا دیے گئے، اگربتی جلا دی گئی، لوگ جھوک در جھوک آ رہے ہیں، کس چیز کے لیے؟ بال کا کی زیارت کرنے کے لیے۔ بال کا اتنا احترام ہے تو آل کا کتنا احترام ہونا چاہیے؟ تو کسی شاعر نے کہا کہ آل کو چھوڑ دیا بال لیے بیٹھے ہیں۔ تو جب بال کا اتنا احترام ہے مسلمانوں کو تو آپ سمجھیں کہ آل کا احترام کتنا ہونا چاہیے؟ آل کا احترام تو اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں ایک محمد و آل محمد پہ۔ تو حضور سے جو چیز منسوب ہو گئی وہ قابل احترام ہے۔ اہل بیت اطہار اہل بیت رسول ہیں، اہل بیت نبی، اس لیے ان کی حرمت، اس لیے ان کا احترام، اس لیے ان کا وقار۔ بے عینہ ہی صحابہ کرام
صحابہ کرام کا احترام، کیونکہ وہ اصحاب رسول ہیں، اللہ کے رسول کے نسبت کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں وہ، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں وہ، اللہ کے رسول کی زیارت کی انہوں نے، ہم تو زیارت نہیں کر سکے لیکن صحابہ کرام نے زیارت کی، یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے، عزت کی بات۔ ہمارے سامنے کوئی ایسا آدمی آ جائے جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیارت کی، وہ بھی قابل احترام ہوگا ہمارے لیے۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ تحریک پاکستان کے جلسے میں، جو ان کے گاؤں میں جلسہ ہوا ہوگا کبھی، جب وہ چھوٹے تھے، طالب علم تھے، تو کہنے لگے ہمارے گاؤں میں جلسہ ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح بھی تشریف لائے۔ تو میں چھوٹا تھا، تو میں نے اس جلسے میں جو لوگ آئے تھے شرکت کے لیے، میں نے ان لوگوں کو چائے پلائی اپنی طرف سے، لوگوں کو چائے پلائی فری، جلسے میں، قائد اعظم کے جلسے میں تحریک پاکستان کے دوران۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں چھوٹا تھا، میں نے جلسے میں چائے پلائی۔ اس چائے پلانے کو وہ بزرگی تک یاد رکھتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، اور ہم بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو دیکھا، قائد اعظم کی تقریر سنی، قائد اعظم کا جلسہ اٹینڈ کیا، اس جلسے میں چائے بھی پلائی۔ کیا بات ہے۔ تو ہمارے لیے تو قائد اعظم کو دیکھنے والے بھی محترم ہیں، تو جن لوگوں نے حضور کی زیارت کی وہ یقیناً قابل احترام ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہے کیا؟ لیکن یہ سارا احترام کس لیے ہے؟ نسبت کی وجہ سے، حضور سے نسبت کی وجہ سے۔ یہ سارا احترام اس لیے ہے کہ وہ اصحاب پیغمبر ہیں، پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ تو اصل جو مقام اور مرتبہ ہے کس کا؟ اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کا۔ اصل میں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سیرت۔ باقی تمام لوگوں کی سیرت جو ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام لوگوں کی سیرت، ان تمام لوگوں کی زندگی اتنی ہی قابل اعتبار ہوگی، اتنی ہی قابل احترام ہوگی جتنی اللہ کے رسول کی زندگی سے ملتی جلتی ہوگی، جتنی ملتی جلتی ہو اللہ کے رسول کے بعد ہی ہوگی، ظاہر ہے۔ وہ کس نے کہا ہے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کا احترام ہوگا، سب سے پہلے اللہ کے رسول کا احترام ہوگا۔ اور آپ دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے، آج ہو یہ رہا ہے کہ ہم حرمت صحابہ کی بات کر رہے ہیں، ہم احترام اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو دشمن ہے ہمارا، جو عالمی طاغوتی طاقتیں ہیں، جو استعماری قوتیں ہیں، جو شیعوں کے بھی دشمن ہیں اور سنیوں کے بھی دشمن ہیں، وہ نہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، نہ اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، وہ پیغمبر اکرم کی توہین کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتے ہیں، کردار کشی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کی کردار کشی ہو گئی، اگر اللہ کے رسول کا کریکٹر اسیسینیشن ہو گیا تو نہ صحابہ کی عظمت بچے گی، نہ اہل بیت کی حرمت بچے گی۔ اگر اللہ کے رسول کی سیرت کو معاذ اللہ انہوں نے داغدار کر دیا تو نہ صحابہ کی حرمت بچے گی، نہ اہل بیت کی حرمت بچے گی۔ تو ہمیں بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ دشمن کی سازش کیا ہے، ہمیں بھی بحیثیت مسلمان کے اتنا شعور ہونا چاہیے کہ دشمن کیا چاہ رہا ہے۔ جو دشمن ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، وہ شیعوں کا دشمن نہیں ہے، وہ سنیوں کا دشمن نہیں ہے، وہ تو اسلام کا دشمن ہے، وہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ تو قرآن کا دشمن ہے، وہ تو پیغمبر اسلام کا دشمن ہے۔ قرآن کی توہین ہو گئی، پیغمبر اسلام کی توہین ہو گئی، یہ چند دنوں کی بات ہے، پہلے بھی ہوتی رہی لیکن ابھی چند دن پہلے کی بات ہے۔ لیکن ہمارے مولوی، ہمارے مفتی صحابہ کی حرمت کا جلوس نکال رہے ہیں،
پیغمبر کی توہین کے خلاف جلوس نہیں نکال رہے، قرآن کو آگ لگا دی گئی، قرآن کی حمایت میں جلوس نہیں نکال رہے، وہ جلوس نکال رہے ہیں عظمت صحابہ کو بچانے کے لیے۔ پہلے قرآن کی حرمت کو بچاؤ۔ اصل تو اسلام کی بنیاد قرآن ہے، اسلام کی بنیاد پیغمبر اکرم ہے، ان کی توہین ہو گئی، اس کے لیے جلوس نہیں نکال رہے ہو۔ اور جلوس کس کے لیے نکال رہے ہیں؟ استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک واقعہ لکھا ہے کسی گاؤں کا، کہ اس گاؤں میں بہت سارے سبزی فروٹ وغیرہ ہوتے تھے، ٹماٹر نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ ٹماٹر جو ہے ایک مرتبہ باہر سے آ گیا اس گاؤں کے اندر، تو اس گاؤں والوں کے لیے وہ نئی چیز تھی۔ تو لوگوں نے جا کے مفتی سے پوچھا کہ یہ ٹماٹر حلال ہے یا حرام ہے؟ اس نے کہا یہ ٹماٹر جو ہے یہ حرام ہے، یہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی نہیں، اب باہر سے آیا، پتہ نہیں کیا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اس گاؤں کے لوگ ٹماٹر کو حرام سمجھنے لگے۔ اس گاؤں میں ایک خاندان تھا، وہ خاندان میں ٹماٹر کو حرام سمجھتا تھا۔ تو اس خاندان کا ایک نوجوان تھا جو بگڑ گیا، برائی کی طرف چلا گیا، شراب پینے لگا اور بیہودی حرکت کرنے لگا، بہت ساری برائی کرنے لگا۔ والدین نے کچھ نہیں کہا، نظر انداز کیا، اگنور کیا۔ ایک دن وہ نوجوان گھر میں ٹماٹر لے کے آ گیا، وہ گھر پہ ٹماٹر لے کر آ گیا۔ اب اس کے والدین نے کہا کہ آج تو انتہا ہو گئی، تم اس گھر میں شراب لے کر آئے، اس گھر میں اور بیہودہ کام کرنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس گھر میں یا ٹماٹر رہے گا یا ہم رہیں گے۔ یعنی جس چیز پر اسٹینڈ لینا چاہیے اس چیز پر اسٹینڈ نہیں لے رہے، اور جس چیز پہ نہیں لینا چاہیے اس چیز پہ اسٹینڈ لے رہے۔ تو ہمارا بھی 7 سلام اور 21 توپوں کی سلامی ان اگر کسی کی عزت اور حرمت عزیز ہے ہمارے مفتیان کرام کو، تو ابو سفیان کی حرمت عزیز ہے، اس کے لیے جلوس نکال رہے ہیں۔ معاویہ کی حرمت عزیز ہے، اس کے لیے جلوس نکال رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان حسینی ندوی عالم دین ہیں، معتبر اہل سنت کے، اور بہت قابل آدمی، اور تاریخ اسلام کے بھی ماہر ہیں اور دیگر علوم اسلامی کے بھی۔ ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا، وہ آرٹیکل بھی ایک آرٹیکل کے جواب میں لکھا، اور وہ چھپا بھی امت اخبار میں۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک نماز پڑھنے کے لیے گیا ایک مسجد میں کراچی میں، پوش علاقے میں، جو خطیب تھا مولوی جس نے خطبہ دیا، جمعہ کی نماز تھی، جمعہ کا خطبہ، اس نے جو ہے وہ خلفائے راشدین کا نام لیا، اس کے بعد معاویہ کا نام لے لیا۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو میں نے جا کے ملاقات کی، ان سے تعارف ہوا پیش نماز سے، مولانا صاحب سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو آج بزرگ صحابہ کرام کی توہین کر دی، ناراض کر دیا ان کو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ نے جو ہے وہ خلفائے راشدین کا نام لیا، وہ تو ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک بہت قابل احترام ہے، ظاہر ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو عشرہ مبشرہ نظر نہیں آئے، اصحاب بدر نظر نہیں آئے، اصحاب شجرہ نظر نہیں آئے، سابقون الاولون نظر نہیں آئے، تک کہ امام حسن نظر نہیں آئے کہ 5ویں نمبر پہ تو ان کی خلافت تھی عام مسلمانوں کے نزدیک، کہ آپ کو سیدنا امام حسن نظر نہیں آئے اور آپ کو امیر شام نظر آیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کب مسلمان ہوئے تھے، کتنے عرصے حضور کے ساتھ رہے؟ تو وہ خود لکھتے ہیں کہ مولوی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں سوری، مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے لکھا باقاعدہ آرٹیکل چھپا ہوا پرنٹڈ امت اخبار میں۔ انہوں نے کہا میں نے اس سے پوچھا کہ تاریخ اسلام کی کوئی کتاب پڑھی ہے آج تک آپ نے؟
اس نے کہا سوری، تاریخ اسلام تو ہمارے سلیبس میں ہی نہیں ہے مدارس کے، بلکہ بعض اساتذہ بعض علماء تو منع کرتے ہیں نہیں پڑھو تاریخ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ سب شیعوں نے لکھی ہے، ساری تاریخیں شیعوں نے لکھی۔ حکومت آپ کی، اقتدار آپ کے پاس، لاؤ لشکر آپ کے پاس، فوجیں، تلوار، گھوڑے، ہاتھی آپ کے پاس، دربار آپ کے پاس، درباری ملا آپ کے پاس، درباری خطیب آپ کے پاس، درباری مورخ آپ کے پاس، اور پھر بھی ساری تاریخ شیعوں نے لکھ دی۔ تو پھر شیعہ ہی کامیاب ہوئے اگر سب شیعوں نے لکھی۔ بہرحال تو کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے چلو تاریخ کی نہیں، کوئی سیرت کی کتاب پڑھی ہے، سیرت پیغمبر پہ؟ تو پتہ چلا سیرت پیغمبر پہ بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ پھر میں نے کہا اچھا حدیثیں تو پڑھی ہوں گی نا، ایسے تو نہیں مولوی بن گئے، حدیثیں تو پڑھی ہوں گی؟ کہا تو میں نے کہا کہ بھائی جب اپنے حدیثیں پڑھی تو حدیثوں کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے علم رجال تو پڑھا ہوگا، علم رجال کی کوئی کتاب تو دیکھی ہوگی، ابن حجر کی الاصابہ فی معرفت الصحابہ یہ تو دیکھی ہوگی؟ کہاں، یہ تو نام سنا ہے ہم نے۔ تو دیکھا آپ نے کبھی یہ کب مسلمان ہوئے؟ ابو سفیان اینڈ سنز فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، بہت کامن سی بات ہے رہی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ جب یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور کیسے ہوئے تو چھوڑ دیں آپ اس بات کو، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا اس کو کہ کیسے ہوئے، وہی پوری کہانی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ایسے مسلمان ہوئے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے مال غنیمت میں سے ان کے لیے مؤلفۃ القلوب کا حصہ مقرر کیا۔ جو اس کے بعد جنگ ہوئی، جنگ حنین، 100 اونٹ ان کو، 100 اونٹ ان کے بیٹے کو اس لیے دیا کہ یہ مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ لوگ جو ابھی ایمان میں کچے ہیں، ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ مدد کی جائے۔ ویسے وہ مکے کے سردار ہیں، ویسے وہ قریش کے سردار تھے، پھر بھی اللہ کے رسول 100 اونٹ دے رہے تالیف قلب کے لیے، تاکہ پکے مسلمان ہو جائے، اور لے بھی لیے۔ بھئی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے، میں تو پکا مسلمان ہوں، جتنا سب کو دے رہے ہیں اتنا مجھے بھی دے رہے ہیں۔ نہیں، لے بھی لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تالیف قلب کی ضرورت تھی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول فتح مکہ کے بعد کتنے عرصے مکے میں رہے؟ 3 دن، میکسیمم 10 دن، پھر غزوہ حنین میں چلے گئے، وہاں سے واپس مدینے میں آ گئے اللہ کے رسول، پیغمبر مدینے میں آ گئے، یہ مکے میں رہے، یہ مکے میں رہے۔ تو یہ چند دنوں کی قربت صحبت اللہ کے رسول کو سے ان کی نصیب ہوئی، اور پھر اس کے 2 سال بعد اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ان چند دنوں کے اندر ایسی کون سی وحی نازل ہو گئی کہ یہ کاتب وحی بن گئے؟ ان چند دنوں میں ایسی کون سی وحی نازل ہو گئی؟ اور جن کا میں نام لے رہا ہوں، ڈاکٹر سلمان ندوی، سلمان حسینی ندوی، جو باقاعد حیات ہیں ابھی، تو انہوں نے تو ایک نہیں بلکہ 10 کتابوں کے حوالے دیے کہ جن لوگوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ کوئی کاتب وحی نہیں تھے۔ ہاں یہ کاتب تھے، ان کے ابا نے کہا تھا حضور سے کہ اس کو لے جائیں، لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس سے کوئی کام لے لیں، تو حضور نے بعض چیزیں ان سے لکھوائی تھیں۔ اب کیا چیز لکھوائی یہ بھی کلیئر نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس مولوی سے کہا کہ آپ نے سیرت نہیں پڑھی، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، کہ اس علم رجال کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیتے۔ تو ان کو حیرانی ہوئی اس مولانا صاحب کو، کہنے لگے کہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ حضور کی زندگی کے صرف ان کو 2 سال ملے، اور اس کو آپ نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ آپ خلفائے راشدین کے بعد آج ان کا نمبر آ گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟
ایک لفظ میں اگر میں کہوں ایگزیجریشن، چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. حالانکہ ہمارے برادران اہل سنت بھی صحابہ کرام کے بارے میں کیٹیگریز کے قائل ہیں. یہ ساری اصطلاحات جو میں نے آپ کے سامنے استعمال کی ہے انہیں کی کہ کچھ خلفاء راشدین ہیں، کچھ بھئی انبیاء علیہ السلام میں دیکھیں آپ کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. تو جہاں ایک طرف قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. فرق نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ کے نبی، سب اللہ کے رسول، سب اللہ کے حجت، سب اللہ کے نمائندے، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن فضیلت میں فرق ہے. کوئی نبی ہے، کوئی رسول بھی ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی اولو العزم پیغمبر ہے، اور کوئی خاتم النبیین امام الانبیاء ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے. فرق ہے نا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو جب نبی اور نبی کو فضیلت ہے ایک دوسرے پر، رسول اور رسول میں برابر نہیں ہے، تو صحابہ اور صحابہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی خدمات ہیں، ان کے کارنامے ہیں. کچھ وہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. دیکھیں حضور کے صحابیوں کی فضیلت قرآن کریم کے اندر آئی. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. قرآن کریم میں صحابہ کرام کی فضیلت آئی. والسابقون الاولون آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ سابقون الاولون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت دکھائی، پہل کیا. کچھ ان میں مہاجرین میں سے ہیں، کچھ ان میں انصار میں سے ہیں. جو سبقت کرنے والے ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں، ان کی اہمیت زیادہ ہے. والذین اتبعوہم، اور کچھ وہ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں بے احسان نیکی میں. کچھ وہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جن کا نام مسلمانوں نے رکھا یہ صحابہ کرام ہیں، وہ تابعین ہیں کہ انہوں نے متابعت کی، ان کی پیروی کی. ان کی کہتے ہیں یہ سیکنڈ جنریشن ہے، فرسٹ جنریشن. اور ابن حجر نے صحابی کی ڈیفینیشن بھی یہ بتائی کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں پیغمبر سے ملاقات کی، اور اسلام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا. ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات ہوئی. ضروری نہیں ہے کہ حضور سے بات بھی ہوئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ حضور سے کوئی کسب فیض بھی کیا ہو، کچھ سیکھا بھی ہو، بس ملاقات ہو گئی. ایک قدم اور آگے بڑھ کے عرض کروں، ضروری نہیں ہے کہ حضور کو دیکھا بھی ہو. آپ کہیں گے عجیب بات ہو گئی. نہیں، ایک صحابی ہے، وہ نابینا ہے، وہ حضور کو نہیں دیکھ سکے، حضور نے ان کو دیکھ لیا، صحابی ہو گئے. کسی کے گھر بچے کی ولادت ہوئی، اس نے لا کے حضور کی گود میں دے دیا، یا رسول اللہ اپنی گود میں لے لے برکت کے لیے. نام رکھ دیں، آپ نے نام رکھ دیا کوئی اس کا مناسب سا، صحابی ہو گیا بچہ. وہ کچھ بھی کسب فیض نہیں کیا اس نے، بس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہو، بعد میں مرتد نہ ہوا ہو، بعد میں مرتد نہ ہوا ہو. وہ کیا ہے؟ وہ صحابی. تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور ان کو پیچھے فالو کرنے والے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے.
ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی۔ یہ فضیلت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یہ فضیلت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنت ریڈی ہے، تیار ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ عظیم کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کی فضیلت قرآن کے اندر آئی ہے۔ صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، انہوں نے پیغمبر کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اللہ کے رسول سے براہ راست انہوں نے دین کو سیکھا۔ لیکن جب کبھی آیت آپ کے سامنے کوئی پڑھی جائے، یا جب آپ قرآن کھول کے کوئی آیت پڑھیں، ایک تو سمجھ کے پڑھیں، یہ ضروری ہے، دوسرے اس کے آگے پیچھے کی بھی ذرا آیتیں پڑھ لیا کریں، ورنہ ہمارے یہاں فیشن یہ ہے کہ پوری آیت بھی نہیں پڑھتے، ٹوٹے سے کام چلاتے ہیں۔ یہ ٹوٹوں نے بڑا نقصان پہنچایا، آیت کے ٹوٹے، حدیث کے ٹوٹے، ویڈیو کے ٹوٹے، اسی سے کام چلا رہے ہیں۔ پوری تقریر نہیں سنیں گے، بس ٹوٹے سے کام چلائیں گے۔ تو قرآن کے بھی ٹوٹے سے کام چلاتے ہیں، تو ذرا آگے پیچھے کی آیت بھی پڑھ لیں۔ تو آیت نمبر 100 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ٹھیک ہے؟ مزید ثواب کے لیے، برکت کے لیے 101 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک محمد و آل محمد پہ۔ تو آیت نمبر 101 سورہ توبہ، ممن حولکم من الاعراب منافقون، ممن حولکم، آپ کے ارد گرد، من الاعراب، کچھ اعراب ہیں، عرب کے بدو جو تہذیب و تمدن سے دور تھے، عرب کے بدو تہذیب و تمدن سے دور تھے، وہ بھی کچھ آپ کے آس پاس ہیں۔ منافقون، وہ منافقون میں سے ہیں، اور صرف اعراب نہیں، ومن اہل المدینہ، ان میں سے کچھ اہل مدینہ میں سے بھی ہیں، ان میں سے کچھ اہل مدینہ میں سے بھی ہیں جو منافقون میں سے ہیں۔ مردوا علی النفاق، اپنے نفاق میں، منافقت میں سخت ہیں، انتہا پسند ہیں، سخت گیر ہیں۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، جانتے بھی ہیں بعض کو، ممکن ہے بعض کو نہ جانتے ہوں۔ نحن نعلمہم، خدا کہتا ہے ہم جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے مسلمان بن کے آتے ہیں، آپ کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں نفاق۔ دیکھیں، اللہ کے رسول کے سامنے جو بھی آتا تو اللہ کے رسول اس کے ساتھ مسلمانوں والی ڈیلنگ کرتے تھے۔ اگر وہ اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کر رہا ہوتا تو پیغمبر اکرم اس کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہے نا، یہی اسوہ حسنہ ہمارے لیے۔ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آ کے اسلام کا اظہار کرے کسی بھی طرح، کلمہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، جتنے لوگ آپ کے آس پاس ہیں، سب لوگوں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ نے ہر جگہ لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھ کے یقین دلایا کہ آپ مسلمان؟ نہیں۔ ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں 95% مسلمان ہیں، ہم ہر ایک کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ کسی نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا کبھی، کسی کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا کبھی، کسی کا نام مسلمانوں والا ہے، کسی کے والدین کو جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کسی بھی طریقے سے ہر ایک کے بارے میں جستجو کرنا، تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، آپ ہر ایک کو مسلمان سمجھیں، انویسٹیگیشن نہ کریں، اس کی انویسٹیگیشن نہ کریں۔ اگر اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، اس کی بات کو قبول کریں،
ثبوت نہ مانگے اس سے ثبوت نہ مانگے. ایک مسلمان آپ کے سامنے کھانے کی کوئی چیز لے کر آتا ہے, آپ اسے پوچھتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام؟ آپ نہیں پوچھ سکتے, آپ اس سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتے. ایک مسلمان اگر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے, آپ فرض کریں کہ یہ حلال ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حلال ہے یا حرام. نو, یہ اس کی انسلٹ ہے. ایک دکاندار آپ کے سامنے گوشت بیچ رہا ہے, آپ اسے پوچھتے ہیں جنگ احد میں اس کا نفاق ظاہر ہو گیا. عبداللہ ابن ابئی کا نفاق جنگ احد میں ظاہر ہو گیا. واقعہ پورا تفصیل نہیں بیان کر رہا میں, لیکن زیادہ تر مسلمانوں کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ ہے منافق. حضور نے کبھی نہیں کہا ہے تم منافق ہو, حضور نے کبھی نہیں کہا تم منافق ہو. عبداللہ ابن ابئی مر گیا تو اس کے بیٹے نے آ کے حضور سے کہا, یا رسول اللہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اب بیٹا جو ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے, باپ کا نام بھی عبداللہ, بیٹے کا نام بھی عبداللہ. عبداللہ ابن عبداللہ ایسا بھی ہوتا رہا, جیسے افغانستان میں ہے نا عبداللہ, ویسے ہی تھا وہ. تو بیٹے کا نام بھی عبداللہ, باپ کا نام بھی عبداللہ. عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابئی ابن سلول وہ آ کے کہتا ہے, یا رسول اللہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اب دیکھیں بیٹا اتنا مخلص ہے حضور سے, اور حضور کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ بیٹا کتنا مخلص ہے, کہ ایک موقع پر بہت سے مسلمانوں نے حضور کو یہ مشورہ دیا کہ عبداللہ ابن ابئی کو راستے سے ہٹا دیں, صاف کروا دیں. یہ بات اس کے بیٹے کے علم میں آ گئی. بیٹے نے آ کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ میرے باپ کو صاف کروا دیں. آپ نے کہا نہیں, ایسا کوئی ارادہ نہیں. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ جتنا میرے باپ کو جانتے ہیں نا, میں بھی اتنی جانتا ہوں. تو میرا باپ جو ہے وہ بہت فتنہ گر آدمی ہے. اگر آپ نے اس کو قتل کروا دیا تو اس کے مرنے کے بعد بڑا فتنہ ہوگا. اگر آپ نے اس کو راستے سے ہٹایا, اس کے مرنے کے بعد بڑا فتنہ ہوگا. اس لیے پلیز ایسا کوئی کام نہیں کیجیے گا. اگر کبھی آپ کو میرے باپ کو راستے سے ہٹانا ہو تو آپ مجھے حکم دیجیے گا, میں صاف کر دوں گا. اگر میرے باپ کو کبھی راستے سے ہٹانا ہو, آپ مجھے اشارہ کیجیے گا, میں یہ کام کر دوں گا. وہ فتنہ نہیں ہوگا کم از کم کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا. اتنا مخلص بیٹا, اور وہ بیٹا آ کے حضور سے کہہ رہا آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا ہاں پڑھائیں گے. کیا آپ اپنا کوئی پرانا بوسیدہ لباس دیں گے کہ میں اپنے والد کے کفن میں ڈال دوں؟ آپ نے کہا ہاں یہ لو. اتنی دلجوئی کر رہے ہیں, اور پھر آپ نماز پڑھانے کے لیے پہنچ گئے. اب آپ نماز پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک صاحب پیچھے سے روک رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ منافق ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ منافق ہے, حضور کو نہیں پتہ. عجیب ایمان ہے مسلمانوں کا. تو پھر بھی حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی, پھر بھی آپ نے پڑھا دی. بھائی حضور کی مرضی, آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی, اللہ کے رسول ہے. اب آج کا مسلمان یہ کہتا ہے, کتابوں میں لکھتا ہے, ٹی وی میں آ کے بھی بیان کرتا ہے. میں ٹی وی کے ایک پروگرام میں تھا, وہاں ایک صاحب نے یہ بیان کر دیا. وہ شکر ہے ریکارڈڈ پروگرام تھا. میں نے کہا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ توہین رسالت میں آتی ہے. یہ بات کہ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور فلاں صاحب روکتے رہے, اور بعد میں قرآن کی آیت فلاں صاحب کی تائید میں آئی. استغفر اللہ. میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ معاذ اللہ حضور کی مذمت میں آئی؟ نہیں یہ مطلب نہیں ہے. پھر حضور نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں, ایک صاحب روکنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, حضور نے پھر بھی پڑھا دی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت ان کی تائید میں آئی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور کی مذمت میں آئی.
تو یہ تو توہین رسالت ہے۔ اور میں عرض کروں اس طرح کے ایک نہیں، اس طرح کے کم از کم 20 واقعات ہیں جو مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ 20 واقعات ایسے ہیں جس کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی دین شناسی، جن کی معرفت، جن کی اسلام شناسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور سے بھی زیادہ تھی۔ یا ایسے واقعات جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاذ اللہ حضور کا جو آئی کیو لیول ہے وہ ایوریج انسان سے بھی کم ہے۔ حضور گزر رہے تھے، دیکھا ایک صحابی جو ہیں وہ کھجور کے درخت میں نر ڈال رہے ہیں، نر کھجور کے پودے پہ نر ڈالتے ہیں نا، کراس پولینیشن۔ حضور نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ میں نر ڈال رہا ہوں۔ کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اس سے فصل اچھی آتی ہے۔ آپ نے کہا فصل اس کے بغیر بھی آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا رک گئے وہ۔ بعد میں ایک دن دیکھا حضور نے کہ وہ مسجد میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے۔ حضور نے کہا خیریت کیا ہوگی؟ کہا وہ آپ گزر رہے تھے نا اس دن، میں اپنے پودے میں نر ڈال رہا تھا۔ آپ نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا تھا اس کے بغیر بھی فصل آ جائے گی؟ حضور نے کہا ہاں۔ تو میں نے تو نر نہیں ڈالا اور فصل نہیں آئی، لاس ہو گیا مجھے تو۔ حضور نے کہا دیکھو یہ دنیا کے معاملات ہیں، یہ تم لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، ہر چیز میں میرے مشورے پہ نہیں چلا کرو۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کہ وہ اللہ کے رسول جو انک لعلی خلق عظیم ہیں، جو اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پہ فائز ہیں، وہ ایسی بات کریں گے۔ اولاً تو اتنی چھوٹی سی بات کہ کھجور کی فصل کیسے آتی ہے، اتنی سی بات حضور کو نہیں پتہ، جو ہم شہر میں رہنے والوں کو بھی پتہ ہے۔ جو ہم شہر میں رہنے والوں کو پتہ ہے، وہ اس زمانے میں تو کھجور ہی تھی عرب میں، اور کیا تھا؟ کھجور ہی کا پودا سب سے زیادہ تھا۔ تو معاذ اللہ اتنی سی بات حضور کو نہیں پتہ کہ کھجور کی فصل اچھی کس طرح آتی۔ اور اگر نہیں پتہ تو آپ نے مشورہ کیوں دیا؟ دیکھیں میں ٹیچر ہوں، میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، سی پی یو۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا سر میں یہ ریم چینج کر رہا ہوں، کمپیوٹر کا ریم نکال کے دوسری ریم لگا رہا ہوں۔ تو وہ ریم لگانے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے کہا اس کو ایسے لگا دو، پلٹ کے لگا دو۔ اس نے کہا اچھا۔ میرے کہنے پر اس نے الٹ کے لگایا، لگتا نہیں ہے الٹ کے، لیکن زور دے کے اس نے ڈال دیا اندر اس کے۔ اس کے بعد سوئچ آن کیا، میں نے کہا اور چلا؟ اس نے کہا نہیں سر چلا تو نہیں، جلا، دھواں نکل آیا اس میں سے۔ اب جب نہیں چلا، اب جب دھواں نکل آیا تو میں نے کہا دیکھو یار میں تو ہارڈ ویئر کا آدمی ہوں نہیں، تمہیں پتہ ہے میں تو اسلامیات کا آدمی ہوں، ان چیزوں میں تم میرے مشورے پہ نہیں چلا کرو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بہت ہی مہذب، بہت ہی مؤدب بچہ ہوگا تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن دل ہی دل میں کہے گا کہ اگر آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کی لائن نہیں ہے، تو آپ نے مشورہ کیوں دیا؟ یہ تو سوچے گا نا کہ جب آپ ہی کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ریم کیسے لگاتے ہیں، تو کیوں مشورہ دیا آپ نے؟ تو معاذ اللہ حضور کو یہ بتانا ہے کہ ان کا جو آئی کیو لیول ہے وہ عام لوگوں سے بھی کم۔ پھر ہم کہتے ہیں توہین رسالت کسی اور نے کی، ہم نے کم کیے مسلمانوں نے۔ آپ دیکھیں کتابیں اٹھا کے مسلمانوں کی کیا کیا نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو جناب سیدہ کی عصمت کے بحث سامنے آئی، گزشتہ دنوں بہت زیادہ آئی نا، جناب سیدہ کی عصمت، شہزادی معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ میکسیمم لوگوں نے کیا کہا؟ محفوظ عن الخطا ہیں۔ میکسیمم لوگوں نے کیا کہا؟ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم نہیں کہا۔
کیونکہ اگر شہزادی کو معصوم مان لیں گے تو سامنے والے کی کرسی ہل جائے گی. اگر شہزادی کو معصوم مان لیا، سمجھ رہے ہیں آپ، ظاہر تفصیل نہیں بیان کر سکتا میں. اگر شہزادی کو معصوم مان لیا، سامنے والی کی کرسی ہل جائے گی. تو یہ تو